صبر اور شکر عموماً یہ دو لفظ ایک ساتھ سننے میں آتے ہیں۔ آزمائشوں پر صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر کرنا زندگی کو سہل بنانے کے دو خوبصورت اصول ہیں۔ صبر کے پھل کے ذائقوں سے پھر کسی روز ملاقات کریں گے۔ آئیے آج شکر کرنا سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ پاک کی عطا کی گئی زندگی پر راضی رہنا اور زندگی کا حسن بڑھاتی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اس ذات مبارکہ کا اپنے بندے پر حق ہے، جس نے ہماری زندگی کو ان نعمتوں سے سجایا۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہم اپنے جسم کے اعضاء اور ان سے جڑی نعمتوں پر ہی شکر ادا کرنے لگیں تو ان کا ہی شمار ممکن نہیں۔ آج کل کے مشینی دور میں ہم ہر شے کی سائنسی توجہ تلاش کرتے ہیں، اور اس توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی یاد دہانی منسلک ہو جائے تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شکر گزاری، شکر ادا کرنا اور اس کا اظہار کرنے کا بظاہر چھوٹا سا عمل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ بار بار ریسرچ سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ شکر گزار ہونا آپ کی خوشی کے ذائقے کو بڑھاتا ہے، بہتر اور پرسکون نیند کی وجہ بنتا ہے، جسم کو طاقت اور اعتماد فراہم کرتا ہے، جسمانی درد میں بھی حیرت انگیز کمی کا باعث بنتا ہے۔ شکر کی یہ بظاہر مثبت عادت نہ صرف یہ کہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے کرشماتی ثابت ہوتی ہے، بلکہ آپ کے روزمرہ کے معاملات اور تعلقات پر بھی اپنے اثرات ثبت کرتی ہے۔ یہ عادت رشتوں کے بیچ کی کڑواہٹ کے لیے زہر قاتل کا کام کرتی ہے۔ آپ کے دفتر، کام کرنے کی جگہ پر موجود لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو خوبصورت بناتی ہے۔ زندگی کے معاملات کو لے کر شکایات، بے چینی، اضطراب اور انتہائی حالت میں دولت کی ہوس کو چھوتی خواہش کی موجودگی میں اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کا کفر کرتے لوگوں میں شکر گزار بننا نشے کی مانند ہے۔ آپ ایک بار اس کا اصل ذائقہ چکھ لیں تو پھر نہ شکری کی کیا مجال کہ وہ آپ کے پاس پھٹک بھی جائے۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دعا کی کہ مصداق آپ جتنا اس عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس کے معاملات و واقعات اتنے ہی مثبت اور خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ ہماری زندگی شکر کے لائق نعمتوں سے بری پڑی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر آغاز کہاں سے کیا جائے؟ اس کے لیے چند معمولات پر نظر ڈالتے ہیں۔ صبح کا آغاز شکر گزاری کے اظہار سے کیجیے۔ شکر کی عادت کا بیج بونے کے لیے سب سے زرخیز زمین ہے صبح کا وقت، یعنی دن کا آغاز۔ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں آخر کار اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی گئی اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے شکر ادا کرنا واجب ہے کہ ہمیں موت نما نیند سے نکال کر ایک اور روشن دن دیا گیا۔ دن کے آغاز کی اس پہلی سوچ، پہلی دعا، پہلے شکر کا اثر دن بھر کے تمام کاموں پر پڑتا ہے۔ اس نئے دن کے لیے شکریہ اللہ جی، میں شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک نیا دن عطا کیا گیا۔ عبادت کیجیے۔ دن کا آغاز عبادت، نماز و تسبیحات سے کرنا دراصل شکر گزاری کا ہی اظہار ہے کہ ہمیں ہمارے خالق نے ایک نیا دن نعمت کی طرح دیا ہے۔ اس کی عبادت اس کا شکر ادا کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ ہماری عبادات عموماً ہماری خواہشات اور اغراض کے گرد گھومتی ہیں، لیکن اگر اپنی عبادت کو شکر کی غرض سے جوڑ لیا جائے تو اس کے فوائد دو چند ہو جاتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ میری زندگی کی مشکلات مجھے مضبوط تر بنا رہی ہیں۔ روزانہ شکر گزاری تحریر کرنے کی عادت ڈالیں۔ شکریہ کے مصنف ڈاکٹر رابرٹ اپنی تحقیق کا ذکر کرتے ہیں کہ دو گروہوں پر تجربہ کیا گیا۔ ایک کو اپنی ڈائری میں ہفتہ وار 5 چیزیں تحریر کرنے کو کہا گیا جس کے لیے وہ شکر گزار ہیں، اور دوسرے گروہ کو وہ 5 چیزیں تحریر کرنے کو کہا گیا جس کے لیے وہ شکوہ کناں ہیں۔ پہلے گروہ کو اپنی خوشی، اطمینان، جسمانی اور ذہنی صحت میں اضافے کا اظہار کرتے پایا گیا، جبکہ دوسرے گروہ کا تجربہ اس کے الٹ تھا۔ نعمتوں کو شمار کرنا آپ کے نزدیک ان کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، جس کے مقابلے میں شکایات اپنی اہمیت کھونے لگتی ہیں۔ مراقبہ اور شکر گزاری مل کر مراقبہ کی خوشیوں کو 2 آتشہ کر دیں گے۔ اپنی زندگی میں موجود مثبت چیزوں پر شکر گزار ہونا
اور منفی چیزوں کے اندر بھی مثبت تلاش کرنا اس مراقبے کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ آپ کی خود اعتمادی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ چہل قدمی کیجیے۔ چہل قدمی کی عادت کے جسمانی صحت پر اثرات سے کسے انکار ہے؟ اس چہل قدمی کے ساتھ شکر گزاری کی عادت جوڑیے، جسے ماہرین نفسیات سیورنگ واک کا نام دیتے ہیں۔ چہل قدمی کرتے ہوئے شعوری طور پر ان سیورنگ واک چیزوں پر توجہ مرکوز کیجیے جنہیں عموماً آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کے جسم کو حرارت کا احساس دلاتا سورج ہو سکتا ہے، یا خوشگواریت کا احساس دلاتی ہوا، کوئی کھلتا پھول، یا کسی تتلی کا پھول در پھول سفر کرنا، کسی پرندے کا گیت یا کسی شناسا کی آواز۔ بظاہر بے ضرر چیزوں پر مثبت انداز میں نظر ثانی زندگی کو دیکھنے اور پرکھنے کا انداز بدلنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ہفتے کا ایک مخصوص دن زندگی سے تمام شکایات کو ذرا پرے کر کے صرف اور صرف نعمتوں کو گنیے۔ یقین کیجئے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں نعمتوں کے مقابلے میں آپ کی گنتی ختم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ میری زندگی میں محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ میں اپنی پسند کا کھانا چکھ سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اس چیز کے لیے جو میری زندگی میں موجود ہیں۔ یہ اور اس طرح کے لاتعداد جملے آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ زندگی چند برے تجربات سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اپنی زندگی میں موجود لوگوں کو کسی تحفے، کسی کارڈ یا پھر خط کے ذریعے ان کی آپ کی زندگی میں موجودگی کا شکریہ ادا کرنا رشتوں کی پائیداری کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کا بھی باعث بنتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو احساس دلائیے کہ وہ آپ کے لیے اہم ہیں، آپ ان کی قدر کرتے ہیں، ان سے جذباتی وابستگی محسوس کرتے ہیں اور ان کی اپنی زندگی میں موجودگی کو شکر کرنے کی وجہ سمجھتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ کو بہت سی اداس روحیں مسیحائی کی منتظر دکھائی دیں گی۔ ان کی مدد کرنے کے لیے خود کو آمادہ کیجیے۔ اپنی تکالیف سے صرف نظر کر کے کسی دوسرے کی جانب مدد کا ہاتھ بڑھانا اس بات کا اظہار ہے کہ آپ اپنی تکالیف کے مقابلے میں دوسروں کا درد زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ دوسروں کی مدد پر آمادگی آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ دوسروں کی مشکلات اور پریشانیوں کو جان کر اپنی تکلیف بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہے اور اس سے منسلک منفی اثرات بھی زائل ہوتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ دن بھر کی تھکن سمیٹ کر بستر پر لیٹنا اور ایک پرسکون نیند کی خواہش انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ بستر پر لیٹنے اور سونے کے درمیان وقفے کو کارآمد بنائیے۔ صبح کی پہلی سوچ کی مانند رات کی آخری سوچ کا چہرہ بھی تبدیل کیجیے۔ سونے کے مسنون اعمال کے ساتھ ساتھ دن بھر کے معاملات پر نظر ثانی اور ان کا مثبت نقطہ نظر سے جائزہ لینا بہت ہی مثبت تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک مکمل دن کے معمولات کا جائزہ لیتے ہوئے شعوری طور پر ان واقعات پر توجہ دیجیے جو شکر گزاری کا موجب بن سکتے ہیں۔ وہ کسی دیرینہ دوست کا غیر متوقع میسج یا کال، کسی مہمان کی پرمسرت صحبت، کسی بچے کی معصوم ہنسی، کسی پیارے کی مسکراہٹ، کسی جانب سے موصول ہونے کا شکریہ یا کوئی تعریفی جملہ، اور اس طرح کی گئی دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کے پاس ایک آرام دہ بستر کی دستیابی، کمرے میں موسم کی سختی اور نرمی کے مطابق اے سی، پنکھا، ہیٹر یا محض چھت کی موجودگی ہی ایسی نعمتیں ہیں جن سے بہت سے لوگ محروم ہیں۔ بنا دعاؤں کے نیند آنا، بنا کسی شدید تکلیف کے دن بھر گزارنا۔ غرض شکر گزاری کی اتنی وجوہات ہیں کہ آپ سوچنے بیٹھیں تو دنگ رہ جائیں گے۔ دن بھر کے معاملات کا جائزہ اور ان سے متعلق شکر گزاری کا اظہار اعصابی تناؤ، نفسیاتی دباؤ اور نمایاں کمی کا باعث بنتا ہے۔ نتیجتاً نیند بہتر اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعہ کرنے کے بعد یا ویڈیو دیکھنے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔